السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج برٹش پاکستانی وومن سوسائٹی کی منتظم ہیں شبانہ کریم، انہی کا پیج ہے، انہی کا یہ پیج ہے اور انہی کی یہ تنظیم ہے، اور اس پر آج میں تقریباً 10:35 کتنے ہو گئے ہیں اس وقت؟ ابھی 10 نہیں بجے، کیا ٹائم ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، بہرحال تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں لیکن چلیں خیر ہے۔ اور آج جو میرا موضوع ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے حضرت علی امیر المومنین حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم یہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دبستان علم و ادب کے عنوان سے مختلف موضوعات ہیں جن پر بات چیت یہاں پر ہوتی ہے اس پروگرام میں، اور علم و ادب سے مراد ہے کہ پہلے تو میں صرف ادب کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی کیونکہ میرا تعلق ادب سے ہے، زیب النساء زیبی میرا نام ہے، اور لیکن چونکہ رمضان جب شروع ہوا تو دل کو رغبت ہوئی کہ وہ تمام اسلامی موضوعات جو ہم نے شاید کبھی پڑھے تھے اور یا جو نہیں پڑھے تھے، جن کے بارے میں معلومات اگر تھیں بھی تو بہت ادھوری اور کچھ دھندلی ہو چکی تھی، تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ انہیں پڑھا جائے اور پڑھ کر خود بھی اس سے کچھ سیکھا جائے اور لوگوں تک بھی آگے اسے بڑھایا جائے۔ تو بس یہ میں نے وعلیکم السلام صاحب جی وعلیکم السلام۔ تو یہی سوچ کر رمضان کے مہینے، رمضان جیسے ہی شروع ہوا تو میں نے اسلامی موضوعات پر مختلف پروگراموں پر بات چیت کرنی شروع کی، اور آج میں دبستان علم و ادب میں بھی جو ہے اسلامی موضوعات میں سے ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے یہ پروگرام پیش کر رہی ہوں۔ میرا نام زیب النساء زیبی ہے، کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے ہم سب کے علم میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کے حوالے سے ان کی شہادت چونکہ رمضان میں ہی ہوئی، اور اسی حوالے سے آج میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو جی بہت شکریہ۔ رمضان المبارک میں جتنی بھی امت مسلم ہے، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، اس ذات بابرکت کا یوم شہادت مناتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ جو علی کو دوست رکھے اور دشمن کو، جو علی کو دوست رکھے اور جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ دوست علی کو دوست رکھیں، اور جو دشمن علی سے دشمنی رکھے تو اس سے سب جو ہے وہ دشمنی رکھیں۔ تو یہ عظمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، ان کی سیرت اور ان کا جو کردار اور ان کے فضائل اور ان کے خصائل اور ان کی بہادری اور ان کی جو شجاعت ہے اور جو ان کا کردار ہے اسلام میں، اس کی بدولت انہیں حاصل ہوئی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ان کو میسر آئی، وہ اور ان کا جو حضور نے ان کے بارے میں فرمایا اس کے بارے میں بھی میں ضرور یہاں پر بات کروں گی۔ تو آپ کو تاریخ اسلام میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، حضرت علی کی بات کر رہی ہوں میں، اور آپ کو اس ماہ میں جو ہے آپ کو یوم شہادت رمضان میں ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی دور میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ایک قابل اعتماد ساتھی تھے، اور آپ نے ایسی گراں قدر خدمات انجام دی جن کی بدولت پر اسلام جو تھا وہ سرزمین عرب میں پنپنے کا اس کو خوب بہت موقع ملا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ منصب خلافت پہ فائز ہوئے۔ تاریخ اسلام کا یہ وہ دور ہے جس میں خلافت و ملوکیت کے تنازعات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور اسلام کی اصل قوت کے سرچشمے جو ہے وہ دور جہالت اس زمانے میں جو تھی ان کے بادل پھر سے چھانے لگے تھے۔ اور مجھے یاد دہانی ذرا کروانا، میں اپنے یہاں سے کہتی ہوں کہ میں منظوم بھی خراج عقیدت پیش کروں گی، منظوم بے حضرت علی کو خراج عقیدت ضرور پیش کروں گی میں ابھی۔ تو پہلے میں بات چیت کر لوں تھوڑی سی ان کے بارے میں۔ تو یہ وہ دور آ گیا تھا کیونکہ ان کو جب خلافت جس کے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ کو جو منصب خلافت پر جب آپ فائز کیے گئے تو فائز ہوئے، تو تاریخ اسلام کا اب یہ وہ دور تھا جس میں خلافت اور ملوکیت کے کشیدگیاں اور
तनाज़े और झगड़े और इन चीज़ों ने सर उठाना शुरू कर दिया था, और इस्लाम के असल क़ुव्वत के जो सरचश्मे थे वो दौर जहालत के बादल उन पर एक दफ़ा फिर से छाने लगे थे। इस नाजुक तरीन मरहले में आपने पूरी कोशिश की कि इस्लाम की असली मता और यानी खिलाफत और गैर इस्लामी क़ुव्वतों और जहालत के नरगे में जो लोग हैं उनको किसी तरह से जो है उन्हें निकालें। तो क्या आपका क्या लिखा है आपने? आवाज़ दरअसल उर्दू ज़बान में एक नया रवाज डालने की कोशिश है। जी जी, बहुत शुक्रिया। गौर फरमाएं, तकरीबन 20 साल पहले की उर्दू किताबों की PDF बना करती थी, आज तकरीबन हर किताब आप अपने मोबाइल। जी बिल्कुल। असल में बात यह है कि यूनिकोड में लिखना, और अब वो काम भी लोग कर रहे हैं, यूनिकोड में भी लिखकर जो है लोग मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा ज़रिया है। और अहमद चावला साहब हैं गालिबन, ये आपका नाम पूरा मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर शख्स जो है वो जहाँ सोशल मीडिया ने एक सहूलत आपको मुहैया की है कि आपको जो है इसके ज़रिए आप जो भी एक पॉजिटिविटी आप समाज में पैदा कर सकते हैं, और जो भी अच्छाई और भलाई का काम कर सकते हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए आप कर सकते हैं। कोई भी ज़रिया उसका अपना सकते हैं। आप यूनिकोड में लिख भी सकते हैं, आप आवाज़ के ज़रिए भी जो है वो भी आप लोगों तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। जो लोग आवाज़ सुनकर उससे कुछ हासिल कर सकते हैं वो आवाज़ सुनकर हासिल कर रहे हैं, जो लिखा हुआ पढ़कर हासिल कर सकते हैं वो लिखा हुआ पढ़कर हासिल कर रहे हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि मुझे ज़्यादा सहूलत इसी में है कि मैं बातचीत करके आप लोगों से रब्ता करूं, और रब्ते में ही जो भी बात कर सकती हूं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो जैसे कि मैं आपसे बात करते हुए इस बात का जिक्र कर रही हूं कि हज़रत अली का चूँकि रमज़ान के महीने में यौम शहादत है उनका, तो इसी हवाले से हज़रत अली के हवाले से मैं बात करते हुए बता रही हूँ कि हज़रत अली ने जब खिलाफत पर वो फाइज़ हुए तो उस वक्त जो थे वो तारीख़ इस्लाम का वो दौर दोबारा आ चुका था, जिसमें खिलाफत और मलूकियत के झगड़े जो थे वो सर उठाने शुरू हो गए थे, और ये बड़ा नाजुक तरीन मरहला था। और इस्लाम के में दोबारा से वो दौर जहालत के बादल छाने लगे थे। लोगों में जो था वो फिर से थोड़ा क्या कहना चाहिए, इस्लाम से लोग दूर होना शुरू हो गए थे, और इक़्तिदार की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया था। और तो लेकिन ऐसे हालात में और गैर इस्लामी क़ुव्वतें जो थी उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया था। इस्लाम से लोग दूर होना शुरू हो गए थे। इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए जब आपको कहा जाता तो लोग थोड़ा उससे बचते थे। तो ये सारी बातचीत ये सारा जो था माहौल उस वक्त पैदा हो चुका था। तो इस नाजुक तरीन मरहले में आपने तो अपने तौर पर हज़रत अली ने अपने तौर पर कोशिश की कि जो खिलाफत के हवाले से उनको जो मनसब उन्हें सौंपा गया था तो उसके हवाले से वो जितना भी काम कर सकते हैं, और जो भी गैर इस्लामी क़ुव्वतों को जिस तरह से भी वो ख़त्म कर सकते हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो कोशिशें करें। और एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसी रियासत या एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है मुसलमानों को जो है वो एक ऐसी इस्लामी रवायात की पासदारी भी वो मुसलमान कर सकें, और उनको जो है इस्तिसाल से, जबर से, और दूसरी जो वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं उससे उनको बचाया जा सके। तो ये उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इन तमाम चीज़ों की जो है पासदारी की। और लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये इस दौर में जब इन क़ुव्वतों का फ़रोग़ को जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, वहाँ आपको अल्लाह ताला ने एक और मर्तबा और मकाम ये भी मिला कि आपके दो साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की फ़क़ीदुल मिसाल जुर्रत और हिम्मत और इस्तक़लाल और पामर्दी व इस्तक़ामत और फ़रासत ईमानी, और उसके साथ साथ इस्लामी रवायात की बका और उसको जिला बख्शने के लिए इन्होंने इन सारी इस्तिसाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो भी कदम उठाया वो आज आने वाली नस्लों के लिए हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ इस्लाम का जो है वो हिस्सा बन गया। और इस्लाम को ज़िंदा रखने में जो है वो जो किरदार जो करबला के मार्के ने अंजाम दिया वो बहुत अहम किरदार साबित हुआ। यानी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।
تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ شمع اسلام آج تک نہیں بجھنے پائی اور نہ کبھی بجھے گی، کیونکہ اس کو ان کی خون کی آبیاری نے اس کو اسلام کی شمع کو روشن رکھا، اور نہ صرف روشن رکھا بلکہ اس کی کرنوں کو دور دور تک پھیلایا۔ حضرت علی کی ولادت 13 ماہ رجب کی صبح کے وقت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ 30 عام الفیل تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹینی کا آپ کی ولادت کا سن 600 عیسوی درج ہے، اور آپ کے والد مکرم حضرت ابو طالب بن ابو مطلب ہیں، یعنی بااختیار نسب آپ کا جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امزاد، یعنی آپ کزن تھے، ان کے چچا بھائی تھے، اور آپ کے والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھی۔ آپ کی ولادت حرم کعبہ میں ہوئی، اور اسی بنا پر تو یعنی ولادت بھی آپ کی کعبہ میں اور شہادت بھی آپ کی مسجد میں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا تھا، اور والد نے زید۔ آپ کی ولادت کی خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، یعنی ولادت جب آپ کی ہوئی اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے یہ، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی حضور نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں، اور دنیا میں آنے کے بعد پہلی نظر حضور کے رخ انور پر پڑی، اور آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں جو ہے وہ لعاب اپنا، اور زبان سے ان کو جب لعاب دہان جب حضور نے ان کو دیا تو حضرت نے آپ کا، اور پھر آپ نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کا نام علی رکھا۔ اور حضرت علی کی عمر 5 سال کی تھی کہ مکہ معظمہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب کے لیے بچوں کی کفالت تھی ذرا مسئلہ بن گئی تھی، حالات مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ تو حضور نے جو تھا ان حالات کو جو ہے محسوس کرتے ہوئے اپنے چچا حضرت عباس کو حضرت ابو طالب کے لیے کہا کہ حضور یعنی حضرت علی کی کفالت جو ہے وہ حضور جو ہے وہ اپنے ذمے لینا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد تربیت کا جتنا بھی سہرا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہے۔ ان کے ساتھ ان کا بہت وقت گزرا حضور کے ساتھ، اور اس کے 6 سال بعد آپ نے ہجرت کا اعلان کیا، تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہی تھے، اور غوث نبوت میں تربیت پانے کی وجہ سے ہی حضرت علی جو تھے وہ بتوں کی پرستش سے محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کرم لوجہو پڑھا، اور آپ نے جو علمی، ادبی، قانونی اور جنگی کارنامے انجام دیے وہ سب دراصل فیضان نبوت کا مظہر ہے اور معرفت حقیقت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بے شمار غزوات میں جو تھی وہ شرکت کی، اور مصر کے مشہور و معروف مورخ جرجی زیدان اور جو تھے وہ معروف و تالیف و تاریخ و تمدن اسلامی میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں حضرت علی کا منصب و کردار ایک اہم اور آزمودہ کار جرنیل کی طرح تھا۔ آپ نے سوائے جنگ تبوک کے یا غزوہ تبوک کے سب غزوات میں حصہ لیا، اور ہر غزوے میں حضور کے ہم رکاب رہنے کا آپ کو شرف ملا۔ اور کتب احادیث اور تواریخ شاہد ہے کہ کفار و مشرکین سے جس قدر حضور کو جتنے بھی مارکہ آرائیاں ہوئیں اور جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں یا جتنے بھی مارکے ہوئے، ان میں حضرت علی کی شجاعت نے ہمیشہ دشمن کو زیر کیا۔ غزوہ بدر ہو یا احد یا خیبر ہو، غزوہ خیبر ہو یا خندق، ہر میدان میں شیر خدا نے محض اللہ کی رضا کے لیے دشمنان اسلام کو تہہ تیغ کیا، اور تاریخ عرب کفار کے 2 نامور بہادروں کے نام کی نشاندہی کرتی ہے، ایک عمرو بن عبیدو اور دوسرا مرحب۔ یعنی یہ تاریخ عرب کے 2 کفار تھے جو کہ بہت نامور تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے۔ ان کا نام تھا عمرو بن عبیدو اور دوسرا تھا مرحب۔ تو غزوہ جب خندق کا واقعہ پیش آیا تو کفار کے حوصلے بہت بڑھے ہوئے تھے، یعنی کفار بڑے طاقت میں تھے اور بہت زیادہ ان کو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے جرار اور جنگجو اور سورما بہادر موجود ہیں۔ یہ کفار کی طاقت پر ان کو بڑا اپنا گھمنڈ تھا۔ جب غزوہ خندق تھی تو ان کا ایک بہادر عمرو بن عبدو جو تھا وہ خندق پار کر کے اسلامی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں خطاب کرتا ہے کہ انہیں کہتا ہے کہ اے مدعی نبوت، نکال کون سا جوان ہے تیرے پاس جو میرا مقابلہ کر سکے اور وہ غازی بنے یا شہید ہو کر جنت کی بہاریں حاصل کرے۔ یہ جملے اس کا
काफिर ने, बहादुर ने, जो उनका नामवर बहादुर था, اور لیکن کفار میں وہ شامل تھا، اور اس نے یہ جملے کہہ کر کہا کہ جنگ خندق کے موقع پر خندق کو اس نے پار کر لیا، اور کہا کہ کون سا بہادر تمہارے پاس ایسا ہے، لاؤ اسے میرے سامنے لے کر آؤ، آئے وہ میرا مقابلہ کرے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ غازی بنتا ہے یا پھر شہید ہو کر جنت کی بہاریں حاصل کرتا ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ سرور کائنات کو اس گستاخانہ خطاب پر غصہ آیا، اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے؟ حضرت علی شیر خدا نے اپنے دستے مبارک سے حضرت علی کو ذرہ پہنائی، اور حضرت علی شیر خدا نے اپنے دستے مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے اپنے دستے مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ذرہ پہنائی، اپنا ماما سر پر رکھا، خود گھوڑے پر سوار کرایا، اور جب حضرت علی مقابلے کو سدھارے تو فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آپ نے عمر بن عبدو کو پکارا، پوری ہمت سے آ اور وار کر تاکہ تیرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ یعنی حضرت علی نے جو تھا اس کو پکارا، جس نے جو تھا پہلے للکارا تھا، تو اس کو پکار کر کہا عمر بن عبیدو کو کہ پوری ہمت سے آ اور وار کر کے دیکھیں کہ تیرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہے، اتنی شدت سے تو وار کر۔ بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے نا۔ اس نے پوری قوت سے وار کیا، لیکن وار خطا گیا تو حضرت علی نے وار کیا۔ ذوالفقار علی نے عمروں کے 2 حصے کر دیے۔ اسلامی لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت علی فاتحانہ انداز سے واپس لوٹے تو حضور نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا علی کی ایک ضرب دنیا کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اسی طرح معرکہ خیبر کا اگر ذکر کیا جائے تو یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ یہ محاصرہ 39 دن تک جاری رہا۔ 40ویں شب کو رسول اللہ نے فرمایا کل علم اسلام اس مرد کو دیا جائے گا جو کرار ہوگا، اور اسے اللہ فتح دے گا، اور وہ علم اسلام کل علم اسلام اس مرد کو دیا جائے گا، جی کل علم اسلام اس مرد کو دیا جائے گا جو قرار ہوگا۔ یعنی یہ اب یہ دوسرے مارکے کا ذکر ہو رہا ہے، مارکہ خیبر میں جب یہودی سارے قلعے میں بند ہو گئے تھے اور محاصرہ جو تھا وہ 39 دن تک جاری رہا۔ 40واں شب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل علم اسلام اس مرد کو دیا جائے گا جو کرار ہوگا، اور اسے اللہ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ تمام رات لشکر اسلام کا ہر فرد اسی آرزو میں رہا کہ صبح یہ اعزاز گراں قدر اسے نصیب ہو جائے۔ صبح نمدار ہوئی، سپہ اسلام پوری طرح تیار تھی۔ حضور اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور دریافت کیا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ شوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ نے اپنے پاس بلایا اور اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا۔ مرض جاتا رہا، پھر آپ نے دست مبارک سے جنگ کے لیے انہیں آراستہ فرمایا اور پرچم اسلام عطا کیا۔ دوسری طرف یہودیوں کا سردار مرحب جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ شروع میں تو کفار کے 2 کا ذکر کیا تھا نا، ایک مرحب کا بھی ذکر کیا تھا، تو یہ وہی مرحب تھا۔ تو یہودیوں کا یہ سردار تھا مرحب، اور بڑا جنگجو اور اپنے بہادری میں بہت ہی اپنے اوپر اس کو گھمنڈ اور غرور تھا۔ تو یہ جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا آپ کے دوسری طرف، اور آپ بپھرے ہوئے شیر کے مانند میدان میں آئے۔ دونوں طرف جو ہے رجزیہ کلام کا تبادلہ ہوا۔ مرحب نے وار کیا، لیکن آپ نے اس کا وار ناکام بنا دیا۔ اب جو آپ نے ذوالفقار اٹھائی تو مرحب کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ اس منظر سے یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ نے اسلامی پرچم اٹھائے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، خندق کو عبور کر کے قلعے کے مضبوط دروازے پر جا پہنچے۔ آپ نے ایک ہی جھٹکے سے دروازہ اکھاڑ دیا اور اسے خندق پر ڈال دیا، اور یہ دروازہ پل بن گیا۔ اسلامی سپہ اسی پل سے گزر کر قلعے کے اندر داخل ہوئی، اور سچ ہے قوت ایمانی کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، بے شک کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ کی شجاعت، دلیری، شمشیر زنی، فنی سپاہ گری اور سپاہ گری میں کمال کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شجاعت کے تاریخی شواہد بے مثالی اور حکایتی حیثیت عطا کردہ، جتنی بھی مثالیں دی جائیں، جتنی بھی مثالیں جہاں جہاں موجود ہے،
وہ بے شمار ہیں، اور اگر ان کو یکجا کیا جائے تو علی ماہرین فن حرب کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ میدان جنگ میں حضرت علی کے نام کا نعرہ روح ایمانی کو گرمانے اور جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کا موجب ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر اسلامی ممالک میں سب سے بڑا فوجی اعزاز آپ کے اسم جلیل سے ہی منسوب ہے۔ آپ علم اجتہاد، استدلال اور اس پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ علم فقہ، حدیث اور دیگر معاملات میں جو تھے ان کے فیصلوں میں آپ کو مہارت حاصل تھی، اور آپ کے فیصلے بڑے ضرب المثل ہوا کرتے تھے۔ علم نجوم، علم جعفر، علم الحساب، علم الجبرا میں آپ ماہر تھے۔ آپ فقر و تصوف میں یکتائے زمانہ تھے، اور تصوف میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور آپ ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ آپ ہی کی شخصیت ہے جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو بہت بڑا قول ہے یہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ زہد و تقویٰ کی اگر بات کی جائے تو آپ بے نظیر و بے مثال تھے، سراپا عدل تھے، عمر بھر عدل و انصاف کی تلقین کرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ روحانی معلم سے لے کر اخلاقی معلم تک رہے، سے لے کر رعایا حکمران سے لے کر حکمراں تک، اور فلسفی اور حکیم سے لے کر صوفی تک سبھی کچھ تھے۔ آئین حکومت، آئین اخلاق، آئین انسانیت، آئین حیات، کون سا گوشہ ایسا ہے جس میں حضرت علی کا جو ہے وہ ذکر ہمیں جو ہے سر فہرست نہیں نظر آتا۔ جہاں حضرت علی کا نقش قدم دوسروں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی اللہ ہمیں ان کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی کے حوالے سے ہی آج میں نے یہ آپ سے بات کی ہے، بلکہ تھوڑا سا ذکر میں حضرت علی کے حوالے سے یہ بھی یہاں پر کرتی چلوں کہ حضرت علی کی خدمات میں ایک اہم جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام کے پاس احادیث کے مجموعے موجود تھے، اسی طرح حضرت علی کے پاس بھی احادیث کا ایک ذاتی مکتوبہ بھی تھا، جسے آپ نے اپنی تلوار کے نیام میں محفوظ رکھا ہوا تھا، اور آپ نے اسے نہ تو اپنے پیش رو خلفاء کے عہد میں ظاہر کیا اور نہ خود اپنے زمانے میں اسے عام کیا۔ آپ نے اپنا دارالسلطنت کوفہ منتقل کیا تو وہاں کے حالات کچھ اور تھے۔ بعض لوگ من گھڑت احادیث بیان کرنے لگے تھے، اور آخرکار لوگوں کے اصرار پر آپ نے وہ مکتوبہ عام کیا جس میں چند دینی مسائل لکھے ہوئے تھے۔ ان ساری باتوں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ متعدد صحابہ اکرام کے پاس حضور کی احادیث تحریری شکل میں تھی۔ بعض صحابہ نے حضور کی حیات مبارکہ میں بھی اپنے مکتوبات پیش کر کے حضور سے اس کی منظوری حاصل کر لی تھی، لیکن اس خیال سے انہیں عام نہیں کیا تھا کہ لوگ محض احادیث میں الجھ کر نہ رہ جائیں اور ساری توجہ حدیث کی طرف مرکوز نہ کر دیں۔ اس وجہ سے صحابہ اکرام اپنے مکتوبہ حدیث کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ آپ کے سامنے چھپاتے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ کچھ احادیث ایسی تھی جو حضرت علی نے جو تھیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھیں، اور ان حدیث کا تذکرہ جو تھا وہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدیث کا تذکرہ ان سے حضرت علی سے کیا تھا، اور ان کو ان کے بارے میں بتایا تھا، جو انہوں نے حفظ بھی کی ہوئی تھی اور اپنے پاس ان کے پاس جو تھی وہ محفوظ بھی تھی۔ تو وہ چونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ جب من گھڑت حدیث کو اگر بیان کرے تو حضرت علی کے پاس ایک نسخہ ایسا تھا یا ایسی حدیث ان کے پاس جمع تھیں جس سے وہ تصدیق کر سکتے تھے، اور ان کے پاس وہ موجود تھیں اور اس کی تصدیق بھی موجود تھی، سند بھی موجود تھی۔ تو آپ کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی تو آپ راوی سے قسم لے کر حدیث قبول کرتے اور خود بھی قسم کھا کر روایت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ وہ واقعات غالباً واقعات تھے جو حضرت عثمان کے زمانے میں فتنے کا سبب بھی بنے تھے، یا ان مسلمانوں کی کثرت تھی جن کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی تھی جو صحابہ کی تھی یا دیگر متقدین کی تھی۔ آپ نہ صرف لوگوں کو غلط احادیث بیان کرنے سے ڈراتے تھے بلکہ خود بھی ڈرتے تھے۔ اکثر آپ نے فرمایا کہ آسمان سے گرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضور سے کوئی ایسی بات منسوب کروں جو درست نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور حضرت علی کا جہاں حضرت علی کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں حضرت علی کا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اکرم آپ کی بہت عزت کرتے تھے، بہت آپ سے محبت کرتے تھے، اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب علی اور ابن علی کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں علی سے ہوں، کبھی یہ کہا کہ میں علی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
کبھی یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، کبھی یہ کہا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کبھی یہ کہا کہ علی کا مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے ہے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے، کبھی یہ کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ مطلب بے شمار ایسے مواقع آئے جب حضور نے علی سے اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے اپنے اقوال سے، اپنی احادیث سے جو ہے وہ فرمایا اور کیا انہوں نے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب کو 19 رمضان اور ہجری 40 تھی اور عیسوی 660 کو صبح کے وقت مسجد میں عین حالت نماز میں ایک زہر میں بھجی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا۔ یہ بہرحال یہ الگ سے ایک واقعہ ہے، اور یہ ہے کہ پھر لیکن بہرحال وہ آپ نے جب اس کا زہر بھجا، جو خنجر آپ کے جسم میں لگا تھا، جو ضرب آپ کو لگی تھی، تو آپ نے بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف میں وقت گزارا۔ آخرکار زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا، اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام نے آپ کی جو ہے تدفین کی، اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں آپ دفن کیے گئے۔ تو روایت کے مطابق یہ ہے کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں آپ پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبہ کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے، اور علی بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے ہی مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ ابتدائی مسلم برادری کی جانب سے لڑی گئی تمام جنگوں میں آپ نے حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے شادی کی، اور خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد سن 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی نے اپنے دور خلافت میں خانہ جنگیاں دیکھیں، اور سن 661 عیسوی میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان پر حملہ کر دیا تھا، اور وہ 2 دنوں بعد شہید ہو گئے تھے۔ یعنی اس کا زہر جو تھا وہ ان کے جسم میں جو تھا وہ سرایت کر گیا تھا، اور 2 دن بعد ان کا بہت انہوں نے تکلیف میں گزارے تھے، اور وہ 2 دن جو تھے ان کے تکلیف کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے اپنا جامِ شہادت نوش کیا تھا۔ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آج 21 رمضان کو یوم شہادت منایا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی تھے اور داماد تھے، اور امت مسلم جو ہے پوری جتنی بھی امت ہے اس کے خلفائے راشد کے خلفائے راشد چہارم تھے آپ، 4تھے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش کی تواریخ میں لکھا ہے، وہی جیسے میں نے بتائی دیا کہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا شمار بھی میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ انہی کے یوم شہادت کے معزز علی کی یوم شہادت کے موقع پر میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ معلومات جو ہے وہ جو میں نے خود بھی حاصل کی ہیں، اور خود بھی میں نے جو ہے وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ان معلومات کو میں آپ لوگوں تک بھی پہنچا دوں، اور میں نے یہی کوشش کی۔ تو کہتے ہیں کہ 13 سال کی عمر تھی اس وقت جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ اپنے قول و فعل کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی خوبیاں تھیں اور جو مرتبہ اور مقام آپ کا تھا وہ حضور کے نزدیک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب وہ 2 روز تک حضرت علی یہ تو خیر میں نے آپ سے ذکر کر ہی دیا، اسی طرح کہاں کس طرح سے آپ شانہ بشانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہے، اور آپ نے جو ہے وہ تمام جنگوں میں اسلام کو پھیلانے میں جس طرح سے
آپ نے ان کا ساتھ دیا، وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑا کارنامہ ہے اسلام کو پھیلانے میں. آپ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ صحیح معنوں میں آپ نے اسلام کی جو خدمت کی، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ قابل داد ہے، اور اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. تو بس میں اپنے پروگرام کو یہاں ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں نے کچھ کلام جو حضرت علی کے حوالے سے لکھا ہے تو انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کر دوں، اور اس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ غلو نہ آ جائے، لیکن چلیں. وہ عقل کا مینارہ، وہ فہم کا حوالہ. یہ منقبت ہے حضرت علی کے لیے. وہ عقل کا مینارہ، وہ فہم کا حوالہ، ظلمت میں علی ہیں بس علم کا اجالا. زیب بنت زیبی میرا نام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. میں شعر بھی کہتی ہوں، شاعری بھی کرتی ہوں، تو چونکہ شاعرہ کی حیثیت سے ہی ایک میں یہ اپنا کچھ کلام جو ہوں حضرت علی کو منظوم ان کو عقیدت کے طور پہ پیش کر رہی ہوں. وہ عقل کا مینارہ، وہ فہم کا حوالہ، ظلمات میں علی ہیں بس علم کا اجالا. وہ بے قصوں کے ساتھی، ایک باپ ہے مثالی، کیسی محبتوں سے حسنین کو ہے پالا. وہ بے قصوں کے ساتھی، ایک باپ ہے مثالی، کیسی محبتوں سے حسنین کو ہے پالا. یکتا بہادری میں چٹان کی طرح وہ ہے نام ہی علی کا، کیا عز و شان والا. خلق نبی تھا ان میں ہر طرح سے ہویدا، پرتو تھے وہ نبی کا، جلوہ تھا ان کا اعلیٰ. گلے باغ مصطفیٰ بزم جہاں میں مہکا، ہے احترام و رتبہ ان کا بلند و بالا. آقا کے دست و بازو وہ بے مثال ساتھی، وہ عشق و جان ساری کا معتبر حوالہ. شیر خدا کی ہستی آئینہ نبی تھی، اعزاز آدمیت کو شان سے سنبھالا. تعلیم نے علی کو بخشا شعور ہستی، ظلمت سے گمرہی کی انسان کو نکالا. زیبی میرے بھی دل میں ان کی محبتیں ہیں، ان سے عقیدتوں کا مضبوط ہے حوالہ. اور یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ تم سا کوئی نہیں کہیں شش جہات میں، تم ہو تم حوصلہ نہ ہارے کبھی دی عدو کو مات. طاقت خدائے پاک نے دی ان کے ہاتھ میں، تدبیر کوئی ان سی کرے کس میں حوصلہ. آتا ہے کام ان کا وسیلہ نجات میں، عرفان کردگار کا حاصل انہیں، عرفان کردگار کا حاصل انہیں بھی ہے. لوگوں کے کام آتے رہے ہیں حیات میں، ارض و سما میں آپ کا شہرا کہاں نہیں، کرتے ہیں ہم تو ذکر علی بات بات میں. دماد مصطفیٰ بھی ہو مولود کعبہ بھی، ہمسر نہیں ہے کوئی بھی ان کا صفات میں. منسوب ہجرتوں سے جو ہونی تھی اس میں بھی تم نے نبی کا ساتھ دیا ایسی رات میں. وہ رہنمائے امت خیر الورا بھی ہیں، خلق رسول رکھتے ہیں وہ اپنی ذات میں. اور شیر خدا کا دامن اکرام سر پہ ہے، کچھ شک نہیں ہے زیبی تمہاری نجات میں. تو بہرحال چلے، یہ حضرت علی کے حوالے سے ایک اور بھی کچھ کلام ہے، یہ بھی میرا ہی ہے. پیکر انوار کی چاہت کا تھا محور علی، پیکر انوار کی چاہت کا تھے محور علی. فاتح ہر مار کا تھے فاتح خیبر علی. ہر ادا سے آپ کی شہرت فضیلت تھی عیاں، شہر تو ہیں علم کا آقا اور اس کا در علی. مشکلیں میرا بگاڑیں گی بھلا کیا دوستو، نقش دل پر ہے علی المرتضیٰ لب پر علی. آپ ہیں ماہ رسالت آپ کی ہے چاندنی، چاند کے چاروں طرف ہے حالہ حیدر علی. لوگ تارے دیکھ کر اپنی مسافت پر چلے، اور منزل دیکھتی تھی آپ کے تیور علی. آپ کا رتبہ بیاں کیسے کرے عاجز زباں، آپ ہیں مولود کعبہ رحمت اکبر علی. احمد مختار کی دامادی کا تم کو شرف، سب مسلمانوں کے دل میں ہے تمہارا گھر علی. سید الابرار نے دی فتح و نصرت کی خبر، آپ جیسا کس نے دیکھا قیمتی گوہر علی. سرخ روئی کا یقین مجھ کو نہ کیوں محشر میں. بس یہ یہیں ختم کرتی ہوں. اور یہ حضرت علی کے حوالے سے کچھ منظوم میں نے خراج عقیدت بھی انہیں پیش کیا ہے. پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، تو بہرحال زیب بنت زیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اور انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر
دبستان علم و ادب میں برٹش پاکستانی وومن سوسائٹی کے پیج پر، جو شبانہ کریم کا پیج ہے، جو ان کے پیج پر کسی نہ کسی موضوع پر اگر زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو ضرور کسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. زیب نصر زیبی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.